السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حج کے متعلق یہ 20واں سبق ہے، اسے سن لیجئے۔ آج کا سبق سن لیجئے، پہلے میرے ساتھ تکبیر پڑھیے۔ یہ 20واں سبق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب سبق سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو جمعرات کا دن تھا، چاشت کے وقت مینا تشریف لے گئے، اور سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حج کا احرام باندھ کر آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں مینا میں پڑھی، اور اسی رات میں سورہ والمرسلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہی رات ہے جس رات میں سبق دے رہا ہوں، اسی رات میں مینا میں سورہ والمرسلات نازل ہوئی ہے۔ یہ مسلمانوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ پھر جمعہ کی صبح کو طلوع آفتاب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تشریف لے گئے، اور جو خیمہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگایا تھا عرفات میں، تھوڑی دیر قیام فرمایا، پھر زوال کے بعد اپنی اونٹنی پر جس کا نام قصوہ تھا سوار ہو کر بطن عرنا میں جو وہیں قریب ہے تشریف لائے، اور بہت لمبا خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے جملے فرمائے کہ دیکھو، شاید تم اس سال کے بعد مجھے نہ دیکھو گے، اور یہ کہ اس سال کے بعد کبھی بھی میری تمہاری ملاقات اس میدان میں نہیں ہوگی۔ یہ میرا وداعی حج ہے، یہ آخری حج ہے، اور وغیرہ وغیرہ خطبے میں کئی جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تک اپنی اونٹنی پر دعا میں بڑے اہتمام سے مشغول رہے۔ اسی دوران ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں، ایک پیالے میں دودھ بھیجا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سارے مجمع کے سامنے پیا، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہیں ہے۔ اسی دوران ایک صحابی اونٹ پر سے گر کر عرفات میں ہی مر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے احرام کے کپڑوں میں ہی ان کو کفنا دو، یہ قیامت میں لبیک ہی پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ اس جگہ ایک نجد کی جماعت بھی براہ راست پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کے ذریعے سے آواز دے کر دریافت کرایا کہ حج کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج عرفہ، اعلان کر دو کہ حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ جو شخص 10 ذی الحجہ کی صبح سے پہلے یہاں پہنچ جائے اس کا حج ہو گیا۔ یہ روایت ابو داؤد میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تک امت کے لیے بہت مغفرت کی دعا بہت الہ وزاری سے مانگتے رہے۔ حق تعالی شانو کے یہاں سے امت کے لیے مظالم کے سوا اور سب چیزوں کی مغفرت کا وعدہ ہو گیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی التجا فرماتے رہے کہ اللہ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مظلوموں کو تو اپنے پاس سے بدلہ فرما دے، عطا فرما دے، ظالموں کو معاف فرما دے۔ اسی دوران میں
عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں کہہ دیا گیا آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اس دین سے تمہارے لیے میں خوش ہو گیا ہوں۔ بقیت التفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ اس وقت میں حاجی مینا کی وادی میں ہے، بس بیان سبق لمبا نہ ہو اس کے لیے میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس امت کے اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوں، اے اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما۔ اے اللہ تیری رحمت تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت واسطوں کی ضرورت ہے، مگر تیری رحمت کو ہم تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں تو ہمیں ڈھانپ لے۔ اے اللہ ہمارا دین سنوار دے جس میں ہمارے ہر کام کی حفاظت ہے۔ اے اللہ ہمیں مایوس نہ کر، تیرا کرم مشہور ہے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا اور کرنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا اور کرنے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہمارے لیے ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما۔ اے اللہ قرآن تیرا دسترخوان ہے، جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے یہ مینا کی دعا ہے، اور سارے کے سارے حاجی احرام کی حالت میں مینا کی وادی میں جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ امت کے ہر فرد، ہر مرد اور عورت کو تیرے قرآن سے جوڑ دے۔ تیری سخاوت کی کہانیاں مشہور ہیں۔ اے اللہ جو جس لائن کی پریشانی میں مبتلا ہوں عافیت سے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ قرآن تیرا دسترخوان ہے، تیرے دسترخوان سے ہمارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو جوڑ دے اور ہر فرد امت کو تو جوڑ دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اور اتنا کہتا ہوں کہ اللہ جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے ہم سب کے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے دنیا میں بھی جنت کے فیصلے فرما اور مرنے کے بعد بھی جنت کے فیصلے فرما، اور آخر میں کہ اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ یہ ہمارا حج پچھلی زندگی کے ہمارے ہر سانس کا کفارہ بنا دے، ہمارے اس حج کو پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اور اس مبارک رات میں تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تیرے عرش کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ تیرے عرش کے وزن کے برابر اور پہاڑوں کے وزنوں کے برابر اور سمندروں کے پیمانوں کے برابر اور بارش کے قطروں کے تعدادوں کے برابر، اور اے اللہ جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کے تعدادوں کے برابر تیرے نبی پر ڈھیروں رحمتیں نازل فرما۔ تیرے نبی کو خوشی ہو رہی ہو کہ میرے امتی جمع ہے مینا کی وادی میں، یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ جو جس لائن کی پریشانی میں مبتلا ہو اس کے پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ کسی کو کہنا بھی نہیں چاہتے، عافیت کے ساتھ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جس کے دل میں جو جائز مراد ہو اے اللہ ان کے سارے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔